بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يسره المنع والجمود ولا يقديه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم مع خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود نقطة دائرة الوجود الرابطة بين العبد والمعبود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تقریر مسلسل ہے اور غالباً صرف یہ ایک جملہ مجھے کل کی تقریر سے مربوط کر دے گا کہ علوم کی انتہا لا محالہ ہر علم کا کمال یقینی یہی ہے کہ توحید الہی ثابت ہو. ایک عجیب بات ہے کہ آج سے کوئی 20 برس پہلے ایک کتاب شائع ہوئی تھی دا گریٹ ڈیزائن. یہ کتاب یورپ کے 7 مشہور علماء سائنس نے اس کتاب کو شائع کیا تھا اور اس میں تقریباً 7 مضامین تھے بڑے طویل. ایک ماہر نباتیات، ایک ماہر حیوانیات، ایک ریاضی داں، ایک ماہر طب. اس طرح سے ایک ایک علم کا ایک ایک ماہر. سبوں کی کوشش یہ تھی کہ اپنی ساری زندگی کے تلاش و جد و جہد کے نتائج کو اپنے ایک مضمون میں سمو دیں اور اس مضمون کا خلاصہ یہ ہو کہ ان کا علم اپنے کمال پر پہنچ کر یہی رہبری کر رہا ہے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ایک. اس طرح سے وہ مشرک کون ہوگا آج کہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ کائنات میں کئی نظام تخلیق کام کر رہے ہیں اور بہت سے پیدا بہت سے مکونین کی اس عالم تکوین میں شرکت ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ پیغمبر اسلام کے ظہور کے بعد اب شرک کا یہ تصور تو باقی ہی نہیں رہا کہ بہت سے پیدا کرنے والے ہیں. ممکن ہے شرک کا کوئی اور تصور ہو، مگر شرک اس معنی میں تو کائنات میں باقی نہیں ہے. وہ بدھ مت ہو، وہ ہندو مت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو. جیسا کہ کل عرض کر چکا، ہندوؤں کے فلسفے کے نمائندے ڈاکٹر رادھا کرشنن بھی یہی زور دے رہے ہیں، برما کے موحد بھی یہی زور دے رہے ہیں، پاپائے روم بھی یہی زور دے رہا ہے کہ ہم توحید کے قائد ہیں اور یہ سب آثار ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں جن پر ہم اپنے بندگی کے رجحانات کو مائل پاتے ہیں. جو کچھ صحیح. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک خالق کے وجود کو تسلیم کرنا اب نہ صرف انسانیت قرار پاتا ہے بلکہ یہ نظریہ توحید آج جانے سیاست بھی ہے. سیاست عالم کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کو ایک مانا جائے، خالق کو ایک مانا جائے. چنانچہ کچھ عجیب جلدی سے ایک لفظ اس سے پہلے نکل گیا جس کی اصلاح کرتے ہوئے میں نے خالق کو ایک کے لفظ سے بدل دیا اس کو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور بھی اسی طرح سے قائم ہوا کہ ابھی امریکہ سے وہ کتاب آئی ون ورلڈ، ایک عالم، ایک کائنات، ایک تکوین. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ایک عالم، ایک خالق، اور اگر کئی عالم ہیں تو سب کا نظام چونکہ مربوط ہے، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے، ربط ہے ایک کو دوسرے سے، چاند کو تاروں سے، تاروں کو سورج سے. اس لیے خالق بھی ایک ہے تو ایک کا تصور، ایک کا عقیدہ انسانیت کا لازمہ ہے، معاشرت کا لازمہ ہے، تاریخ کا نتیجہ ہے، علوم کی انتہا ہے، سیاست کا کمال ہے کہ آج دنیا والے اپنے پیدا کرنے والے کو ایک جانے ہیں. اس لیے توحید میں جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ جب تک نہیں دیکھا ہے کسی کو اس کو اقتدار اعلیٰ ماننے میں شک نہیں. جو غیر مرئی ہے وہ سپریم پاور ہے، جو دکھائی نہیں دیتا اس کو اختیار کل حاصل ہے، اور جو دکھائی دے اس کو میں سجدہ کروں. یہاں سے جھگڑا، روز اول کا یہی جھگڑا ہے نا. اس کو توحید میں شک نہیں ہے، خدا کی اگانت میں شیطان کو شک نہیں ہے، مگر جہاں نگاہ لڑی، رکی، ترکیب پر نظر پڑی، مادے پر نظر پڑی، جسم و جسمانیت پر نظر پڑی، قیاس ہوا، قیاس ہوا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ہے بلکہ ہم سے کچھ کم ہے. ہم کو تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، ہم سے کچھ کم ہے، اس کو سجدہ. یہیں سے زیر بحث آتا ہے یہ اقتدار کہ ایک ایسے کو جس کو آنکھیں پا سکیں، جس کو حواس سے محسوس کر سکیں، جس سے نظر جم سکے، جس کے لیے آنا اور جانا ہو، مکان و زمان ہو، جس کے لیے ایک گھر ہو، جس کے لیے ایک وقت ہو، اس کو اتنا اقتدار کہ اس کو اپنا مظہر بنائے. یہ تسلیم نہیں، یہ تسلیم نہیں. تو وہ دن اور پھر ہر وہ دن جہاں کوئی انسان کامل و اکمل ہو کر نمائندہ مرضی الہی بن کر ہر وہ دن پھر وہی شخص
مال هذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا کھاتا، بازاروں میں چلتا ہے. یہی ہے نا. اب آپ کی توجہ کے لیے وہ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں وہ دو سوروں پر نظر رکھیں، سورہ فرقان اور سورہ اعراف. سورہ انعام. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے یہ کیسا رسول ہے؟ کیا ہو گیا اس رسول کو؟ کھانا کھاتا ہے. یعنی یہ شخص فقط انہی کا نہیں ہے، یعنی آج بھی یہی فکر ہے کہ جو نہ کھائے نہ پیے وہی ولی ہے. کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے. عرب کو یہ شکایت ہے کہ یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، غذا کیوں کھاتا ہے. یاکل الطعام وہ یمشی فی الاسواق. یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس کو تو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. بتوں کو دیکھ دیکھ کی عادت تھی. بیٹھتے ہیں وہاں سے حرکت نہیں کرتے. ان کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے سامنے رکھ دی جاتی تھی مٹھائیاں، غذائیں، وہ کھاتے نہیں تھے. ایک جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے. تو اب تصور رسول کا یہ ہے. ہمارے حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ان کو کیا ہو گیا؟ یہ غذا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا رہتا ہے. فقط یہی نہیں، یہ بھی کہ اگر لو یلقی علیہ کنز، اگر اس سے کوئی خزانہ نازل ہوتا، او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ایسا ایک زمین میں بن جاتا، یاکل منہا، کہ جس سے یہ غذا کھاتا، کہ اس کا اپنا ایک باغ نمودار ہوتا، جہاں جس مقام پر پاؤں رکھتا وہاں ایک باغ ہوتا، اور اس میں جو میوے کھاتا. یا اس کے پاس اتنا خزانہ ہوتا کہ ہماری غربت دور ہو جاتی. یا پھر یہ ہوتا کہ لو انزل الیہ ملک فیکون لہ نذیرا، یا ساتھ ساتھ اس سے کوئی فرشتہ ہوتا جو ڈراتا رہتا، اس کو مانو، اس کو مانو. کبھی آئے دکھائی دے، کبھی دکھائی نہ دے، کبھی ہم دیکھ سکیں کبھی نہ دیکھ سکیں، تو اس کا ایک روپ جاری ہوتا. یعنی اب یہ تصورات رسول کے ہیں. غذا نہ کھاتا، بازار میں نہ چلتا، اس کے لیے ہر زمین پر ایک باغ ہوتا، اس کے لیے خزانے نازل ہوتے، ساتھ فرشتے آتے. وقال الظالمون، اور ظلم کرنے والوں نے تو صاف صاف کہہ دیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے کی پیروی کر رہے ہو کہ جس سے قہر کیا گیا ہے، جو جادو زدہ ہے، کہ جس پر قہر ہوا ہے اور تم اس کی پیروی کر رہے ہو. قرآن مجید نے اس کے جوابات بھی دیے اور کہا اس سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ بھی غذا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. اب رہ گیا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کرتے، لو جعلناہ ملکا، اگر ہم اس کو ملک قرار دیتے تو کیا صورت ہوتی اس کی؟ یہی نہ کہ تم اس کو دیکھ سکو. اگر دیکھتے تو وہ یقیناً ایک مرد کی صورت میں آتا. لجعلناہ رجلا، ہم اس کو ایک مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جب وہ ایک مرد کی صورت میں آتا تو تم کیسے سمجھتے کہ یہ فرشتہ ہے؟ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، تو وہ پہلا دھوکہ پھر باقی رہتا.
پہلا دھوکہ پھر باقی ہے کہ فرشتہ آتا تو ظاہر مرد کی صورت میں آتا، جب مرد کی صورت میں آتا تو تم کہتے یہ بھی کوئی ہے کسی دیہات کا، کسی گاؤں کا، کسی شہر کا آدمی جو رسول کی مدد کیے جا رہا ہے. تو اس لیے ان تمام امور پر ہم گفتگو نہیں کرتے. یہ تمہارے اعتراضات غلط ہیں، اس کو مانو، اس کو مانو. آخری منزل کہ اگر آسمان سے بجائے اس درجہ بدرجہ عہد بعہد رفتہ رفتہ کی وحی کے ایک کتاب آ جاتی، گر جاتی ہے کتاب اور رسول اس کو لے کے جاتے، تو اس وقت کیا ہوتا؟ تو ارشاد ہوا کہ اگر ہم لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم کسی کاغذ میں کوئی لکھا ہوا بھی تجھ پر نازل کر دیتے، فلمسوا بأیدیہم، تو اس کو ہاتھوں سے مس کرتے، یہ لوگ اس کو چھوتے اور یہ کہتے کہ ان ہوا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. آسمان سے ایک کتاب آ گئی، آسمان سے کتاب آ گئی. تو مطلب یہ کہ رسول یہ عرب جس میں تم کو ہم نے بھیجا ہے، یہ ان کی فطرت ہے کہ اگر ملک کو ساتھ بھیجیں تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی رجل ہے، اگر کتاب کو بھیجے کاغذ سے لکھ کے دے دیں تو یہ بھی اس کو جادو ہی سمجھیں گے. اس لیے ان کے واسطے نہ لکھنے میں فائدہ ہے کہ کسی قرطاس کو کتاب بنا دیں، جب بھی اس کو یہ ماننے والے نہیں، جب بھی اس کو یہ ماننے والے نہیں ہیں. فقط اتنا ہی ہے کہ ہم خلوص بندگی کا امتحان کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ بندہ جو تیری آواز پر لبیک کہہ کے تیری بارگاہ میں آئے، تاکہ آنے والا ریا سے پاک ہو. ورنہ فرشتہ ڈراتا رہے تو ساری دنیا تسلیم کی منزل پر آ جائے، پتہ نہ چلے کہ کون بے ریا ہے اور کون ریاکار ہے، کون ڈر کے مسلمان ہو رہا ہے، کون خوشی سے مسلمان ہو رہا ہے. اسلام تو لازمی ہے، لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے زمین و آسمان میں، وہ اطاعت کے ساتھ تسلیم کرے یا کراہت کے ساتھ تسلیم کرے، اسی کی طرف سب کی بات گشت ہے. آنا تو سب کو ہے ہماری بارگاہ میں، مگر وقت کا تعین ہے. ہم چاہتے اس وقت تک آ جائیں، اس کے بعد کراہت سے تسلیم کرنا نزا کے جھٹکوں میں وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تو اس پیغام کو پہنچا دے اور دنیا اس پیغام کو سن لے. تو اب عزیزان گرامی منزل فکر یہی ہے کہ وحدت الہی کو، وحدت الہی کے نظریے کو تو بہر صورت قبول کرنا ہی تھا، یہ سمجھ کر کہ اتنا قبائل میں اختلاف ہو رہا ہے. یہ حبل ایک قبیلے کا بت ہے، یہ عزا ایک قبیلے کی دیوی ہے، اور یہ لات ایک اور قبیلے کا خدا ہے، یہ منات ایک اور قبیلے کی دیوی ہے. اس اعتبار سے قبائل جتنے ہیں ان سب کے خدا بھی مختلف ہیں. جب کہا لا الہ الا اللہ تو عرب نے کہا یہ یگانگت قومی کی قوت ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ حیات ہے لا الہ الا اللہ. سب قبائل اب مل جائیں گے، ہم اپنے بتوں کو نکال دیں گے. آؤ کم از کم اس آواز کا ساتھ دے کر ہم میں یگانگت اور قوت پیدا ہو جائے، تاکہ رومن امپائر کے حملے سے بچ جائیں، تاکہ ایران
حبشہ کے حملے کو روک دیں، ان تمام تصورات کے ساتھ اس کے دعوت پر لبیک کہنے والے آگے بڑھ گئے، لیکن یہ معلوم کر کے کہ اختیارات خصوصی کو لے کر ایک بشر آ رہا ہے جو یہ کہتا ہے. اگر اب اس جملے کو آپ نہیں سمجھے تو میری باقی کی دونوں تقریریں غائبہ ہو جائیں گی. وہ رسول جو اس تمام اختیار کل کو لے کر آیا ہے وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ اقتدار ہے میرا، اس اگانگت میں اقتدار ظاہر بھی پیدا کروں گا، دنیا کی گردنوں کو جھکاؤں گا، مگر دیکھو اس اقتدار کو حوالے کروں گا روحانیت کے. اگر یہ اقتدار مادی نظام کے پاس گیا میرے جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اقتدار تو ہے مگر اب اقتدار اس کو ملے کہ امکناہم فی الارض، کہ اگر ان کو زمین میں تمکین ملے، یا قوم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جو نماز کو قائم کریں، جو زکات دیں اور دلائیں، جو امر بالمعروف کریں، جو برائی سے روکیں. اب یہ اقتدار جو میرا کیا ہوا اور میرا لایا ہوا ہے ان ہاتھوں میں جائے کہ جن کو صاحبان امر کہہ سکیں. اب گفتگو کل کی یاد ہے، اور حق میں لوگوں نے پوچھا حل لنا من الامر من شیء. یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں اس واسطے کہ ہمارا منبع گفتگو، ہمارا دار و مدار گفتگو کا قرآن. اور صحیح معنی یہ کہ ہم نے روز اول ہی طے کر لیا کہ جب دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ قرآن کافی ہے تو پھر اب قرآن ہی کو لے کے آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ ملا کے رسول نے قرآن کو منزل پر ایک مرتبہ قرآن رہبری کرتا ہے کہ احد میں گھبرا کے پوچھا تھا کہ آپ نے مبہم کیوں کہا، مفصل کیوں نہیں کہا، تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں کہا کہ ہم لوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، اگر گھاٹی کو چھوڑ دیں گے اس طرف سے حملہ ہوگا، اس طرف سے حملہ ہوگا. حل لنا من الامر من شیء، کیا آپ کے امر میں ہمارا دخل نہیں ہے؟ کیا آپ کے امر رسالت میں ہمارا دخل نہیں ہے؟ ہم کو موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کے امر میں شریک ہوں؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو امر اللہ ہی کے لیے ہے، امر اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو صاحب امر ہو، اب جو صاحب امر ہو وہ ظاہر ہے اللہ ہی کے لیے ہو. پہلے جملے کو آپ سمجھیں، اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کی طرف سے ہو. پیغمبر اسلام کی تمنا یہ تھی کہ یہ اقتدار ایک تیز تلوار ہے، اقتدار ایک خطرناک تھم ہے، اقتدار ایک ایسا کھلا مسموم چاقو ہے کہ ذرا سا اس کا غلط استعمال حیات سے محروم کر سکتا ہے. چاہوں کہ اس کو تابع کر دے، اس طرح اقتدار نہ مل سکا تھا نصرانیت کو. عرب میں باہر تھا اقتدار، یورپ میں ان کی بادشاہت تھی، لیکن چونکہ 600 برس گزر چکے تھے اس واسطے انہوں نے بظاہر اپنی روحانیت کو ڈیولپ کر لیا تھا، اپنے اسپرچولیزم کو ڈیولپ کر لیا تھا کہ ان کی روحانیت ترقی پر ہے. شہروں میں تھے، جن گاؤں میں تنہا زندگی تھی، سب سے کٹ کے بسر کرتے تھے، بظاہر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہم روحانیت رکھتے ہیں. یہودیوں کی یہ کوشش تھی، راہبوں کی یہ کوشش تھی. ایک طرف تو پیغمبر زد لگانا چاہتے تھے اس روحانیت پر جو دنیا سے کٹ جائے،
جو انسانی معاشرے سے دور ہو کر روحانیت کی طرف ڈال دے. دوسری طرف چاہتے تھے کہ وہ روحانیت پیدا ہو کہ جہاں انسان اخلاق کی قدروں کو سمجھے, جہاں انسان انسانیت کی عظمت و احترام کا خیال رکھے. چنانچہ آپ نے یہی طے کیا کہ دیکھو اس اقتدار کو ایسی منزل پر پہنچاؤ کہ جہاں روحانیت ساتھ نہ چھوڑے, اور ایسی منزل پر دیکھو میرا خدشہ یہ ہے, میرا خدشہ یہ ہے کہ کہیں تم واپس نہ جاؤ, کہیں تم واپس نہ لوٹ جاؤ. میں سمجھتا ہوں کل کی تقریر کے بعد میری یہ تقریر کا ایک ایک لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں ڈرتا ہوں اس بات سے نہیں کہ تم پھر خوبل تراشو گے, پھر راتوں میں ناتوں الٹا کو لا کے بٹھاؤ گے, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. اب نہیں لاؤ اس لیے کہ تم کو پتا چل گیا کہ قبائل کے اتحاد میں کتنی طاقت ہے. اب ہرگز نہیں لاؤ گے. لیکن میں اس جاہلیت سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم اپنے آپ کو مرضی الہی کا نمائندہ سمجھنے لگو. معلوم نہیں میں سمجھا سکتا. دیکھو وما محمد الا رسول, اللہم صل علی محمد قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی اور رسول گزرے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو تم اس اعقاب پہ واپس جاؤ گے, ان نشان ہائے قدم پر واپس جاؤ گے جن نشان ہائے قدم پر چل آگے بڑھتے ہوئے تم نے ان کو چھوڑ دیا تھا صحرا میں. کہیں اس راہ پر واپس نہ جاؤ, اور جو واپس جائے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. واپس جاؤ تو جاؤ, مگر یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ ہدایت کر دیں کہ دیکھو واپس نہ جانا. اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو واپس نہ جانا. تو اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا جاہلیت. یہ جاہلیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل پر شاید بہترین وقت ہے کہ میں آپ کے دماغوں کو مصروف کر دوں ایک بڑے اہم مسئلے پر. وہ یہ کہ رسول کو نہ خارج سے ڈر تھا کہ کوئی رومن امپائر کا مبلغ آ کے ان لوگوں کو نقانی بنا دے گا. نہ رسول کو اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی یہودی مفکر کھڑے ہو کر اسلام میں انقلاب پیدا کرے گا. قطعاً نہیں. خارج کا ڈر رسول کو نہیں کہ باہر سے کوئی اثر پڑے گا, نہیں. یہ قرآن ہے. اَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, تم واپس جاؤ, واپس جاؤ گے. ایسا نہ ہو کہ تم واپس جاؤ. ڈر یہ ہے, باہر کا ڈر نہیں ہے, یعنی کسی عبداللہ ابن سبا کا ڈر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, کسی ملعون عبداللہ ابن سبا کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی یہودی باہر سے آئے گا اور آ کے مسلمانوں میں اضطراب پیدا کر دے گا. اور صحابہ کرام جن کی زندگیاں رسول کے ساتھ گزر گئی ہو وہ اس عبداللہ ابن سبا کو جان بوجھ کر اتنا لفٹ دیں گے, اتنا آگے بڑھا دیں گے کہ یہ ابو ذر کو بہکا دے گا, ہمارے یاسر کو بہکا دے گا, یہ صحابہ کرام کی جماعتوں میں جا کے پھوٹ ڈالے گا, جیسا کہ بتلانے والوں نے بتلانے کی کوشش کی ہے. ارے میرے بھائی, قرآن میں یہ کہتا ہے نہ رسول کو اس کا ڈر ہے کہ باہر سے کوئی آئے گا. کیا بن گیا؟ اتنا مضبوط قلعہ بن گیا ہے کہ باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. ڈر ہے اندرونی انتشار کا, ڈر ہے اندرونی انتشار کا, باہر سے کوئی اثر انداز ہو نہیں سکتا. اتنے اصول محکم, اتنی بنیادیں محکم. 23 برس نہیں, وہ قدر کے 23 برس تھے.
جہاں قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے نا، وہ قدر کے 23 برس تھے، وہ نور کے 23 برس تھے کہ قیامت تک کے دنوں پر، سنوں پر، سن و سال پر بھاری تھے وہ 23 برس۔ اس لیے جو اصول محکم کیے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ باہر سے کسی کا اثر ممکن نہیں، مگر کہیں گھر میں انتشار نہ ہو، اور گھر میں انتشار کہاں سے شروع ہو، کہاں سے شروع ہوگا؟ بس یہی حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا دخل نہیں ہے؟ کیا ہم یہ اصلاح نہ کر دیں؟ کیا ہم یہ تبدیلی نہ کر دیں؟ کیا ہم بدلتے ہوئے حالات میں اس حکم کو یوں نہ کر دیں؟ دیکھو مجھے اس کا ڈر ہے، اور یہ ڈر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جن کے رجحانات محدود ہوں گے، جن کے رجحانات محدود ہوں گے، جن کے میلانات محدود ہوں گے، جو زمان و مکان کی مصلحتوں کے تابع ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ تبدیلی کو پسند کرتے رہیں گے، اور جہاں رجحانات محدود نہیں ہوں گے وہاں حکم نہیں بدل سکتا، وہاں حکم نہیں بدل سکتا۔ تو پتا چلا کہ باہر سے اثر تبدیل ہونے کا امکان ہی کیا تھا؟ مسئلہ چھڑ گیا تو ایک بات اور سن لیجیے کہ ایرانیان کی میری ایک تقریر کے بعد مقامات مکمل ہو جائے، میں نے وہاں نہیں کہا تھا کیونکہ فکر ایک ہی ہے، اس لیے آج صرف آپ سے کہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کبھی کسی وقت اور اکابر صحابہ نے کبھی کسی وقت عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ تذکرہ شروع ہوا، صحابہ کا دور گزرا، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، سیف ابن عمر ایک بزرگ نکلے 170 ہجری میں، انہوں نے کہا عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی جو بظاہر میں مسلمان تھا، اور اس نے اسلام میں انتشار پھیلا کر غلو پیدا کر دینے کی کوشش کی۔ اوپر کہیں تذکرہ نہیں، کہیں تذکرہ نہیں، تو پتا چلا کہ یہ بحث قابل غور ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ گفتگو 170 کی ہے، 170 کی ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں اس دور کی کہ جو دور متصل ہے ذات رسالت سے، ذات رسالت سے متصل ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپس میں تشاجر نہ ہو، یہ لفظ یاد رکھیے، تشاجر نہ ہو، آپس میں تصادم نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو۔ باہر سے نہیں پیدا ہوگا کوئی اختلاف، باہر سے کوئی تشاجر اور کوئی تصادم کا امکان ہی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو اب افکار جتنے اسلام میں آگے بڑھے، جس کو میں کہہ چکا یا جن کو میں کہنے والا ہوں، جتنے افکار اسلام میں آگے بڑھے ان کی بنیاد صرف ایک عمل۔ اب وہ کوئی فکر اسلامی ہو، کوئی فکر اسلامی ہو، صرف ایک امر بنیاد، یا محبت آل محمد یا عداوت آل۔ اب آپ اس دائرے کو جس طرح سے چاہیں وسیع کرتے جائیں، افکار کی بنیاد یہ رکھی، یا ان کی دوستی یا ان کی دشمنی پر افکار کی بنیاد، تو جو یہ کہیں ان کے مخالف کہو، جو راہ یہ بتلائیں اس سے ہٹ کر چلو، ان سے ملو، سلام کرو، لیکن جذب نہ ہو جاؤ، ایک درمیانی راہ نکال لو، تصوف پیدا کر لو۔ تو اب سارے افکار کی بنیاد یہی تھی کہ یا محبت یا عداوت، اور ادھر آل محمد کو یہ خیال تھا کہ حکومتوں کی تو پرواہ نہیں، لیکن جس مصیبت سے ہمارے جد نے یہ پیغام پہنچایا ہے، یہ پیغام کسی صورت رہ جائے، معلوم نہیں پھر مجھے وقت ملے گا، کسی صورت کے پیغام رہے،
اور اس پیغام کو باقی رکھنے کی ایک ہی صورت تھی کہ اس عمل کی بنیادی فکر یہ ہو، اس کوشش کی بنیادی فکر یہ ہو، آل محمد کے طریقہ کار کی بنیاد یہ ہو، آل محمد کی کوششوں کا اساس یہ ہو کہ ذات پیغمبر میں کوئی شبہ نہ کرے۔ میری تقریر کا تسلسل سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی شبہ نہ کرے، کوئی ڈاؤٹ نہ کرے، کوئی یہ احساس نہ کرے کہ ہم جیسے بشر تھے۔ ان کی قوتیں اس بات پر اڑی ہوئی کہ ان کی کسی حرکت کو بھی ان کی اپنی ذاتی حرکت نہ سمجھو۔ آپ کہیں گے غلو ہے، آپ کہیں گے غلو ہے، اور میں جس چیز سے بڑا گھبراتا ہوں وہ ہے تکرار فکر، کہ ایک مرتبہ کسی ایک نظریے کو ثابت کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرنا ہو انہی الفاظ میں، تو میں بڑا گھبراتا ہوں کہ یہ تکرار فکر کچھ مناسب نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی تکرار میں افادیت ہے، اس واسطے حافظے پر بار نہ ہو، بشرطے کہ آپ ہر چیز کو یاد رکھ سکیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی درسگاہ تو ہے نہیں، اور یہ سب کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ یہ مسجد اتنا پچھڑی ہے اس واسطے فقط 12 کو ماننے والے آئے، نہیں، ہر اللہ کو ماننے والا آئے، باہر سب جمع ہو، اور فکر میں عمومیت ہے، اگر ذہن میں آ سکے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حیوان کیوں حیوان ہے؟ کیوں حیوان؟ اس بات سے کہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اس کا پھاڑ کھانا، اس کا چھوٹے چھوٹے جانوروں پر حملہ کرنا، یہ سب کچھ حیوانیت کے تابع ہے، حیوانیت کے تابع ہے، حیوانیت یعنی بے عقلی کے تابع ہے، بے عقلی کے تابع ہے۔ یعنی آپ خود چلتے چلتے کتنی مرتبہ یہاں ہوا ہوگا سامنے کہ گدھے نے ٹکر دے دی، اب کیا کھڑے ہو جائیں گے اس سے مقابلے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ وہ تابع عقل نہیں ہے، وہاں عقل نہیں ہے، حیوانیت کے تابع ہے اس کی ہر حرکت۔ حیوان پر فضیلت کی انسان کو چلنا پھرنا وہی ہے، سونا جاگنا وہی ہے، کھانا پینا وہی ہے، ہضم کا فعل وہی ہے، پھیلان اور جریان دم وہی ہے، اور پھر شعور بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ ایک ہی چیز کلام حیوان میں نہیں، یہ تکلم بھی کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، فکر بھی کرتا ہے۔ لیکن کیا اب یہ سو جائے تو کوئی یہ کہے گا گدھا سو رہا ہے، یہ کھانے لگے تو کوئی یہ کہے گا حیوان کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا اب ہے تابع عقل، اب ہے تابع عقل۔ جو تابع عقل ہوا وہ منطق کے اعتبار سے تو حیوان ہے، اس لیے کہ ذی حیات ہے، حیوان حیات رکھتا ہے، منطق کے اعتبار سے تو انسان حیوان ہے۔ لیکن چونکہ ہر عمل تابع عقل ہے، اس لیے ہر عمل پہ گرفت بھی ہے۔ دیر تک کیوں سویا؟ اس سے کیوں حملہ کر دیا؟ اس کو کیوں جھڑکی دے دی؟ اس کا حق کیوں چھین لیا؟ تابع عقل ہے، اس لیے مسئول بھی ہے، پرسش بھی ہے۔ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تابع وہی ہوں، تابع حیوانیت، انسان تابع عقل، رسول تابع وہی۔ چلنا پھرنا سب کے لیے، اٹھنا بیٹھنا سب کے لیے، کھانا پینا سب کے لیے، مگر مطابعت کی وجہ سے، مطابعت کی وجہ سے عمل کی صورتیں، عمل کے نتائج، عمل کی کیفیت، عمل کی حقیقت بدل گئی، عمل کی حقیقت بدل گئی۔ اگر آپ یہ کہیں
کہ ہماری طرح سے تو وہ بھی سوتے تھے، ہماری طرح سے وہ بھی ازواج کے پاس جاتے تھے، ہماری طرح سے وہ بھی اپنے دوستوں سے باتیں کرتے تھے، ہماری طرح سے ان کو بھی پسینہ آتا تھا، ہماری طرح سے وہ بھی تھک جاتے تھے، ہماری طرح سے وہ بھی بھوکے رہتے تھے. تو آپ کا دماغ اور آپ کا دل گویا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس فکر میں، اس واسطے کہ آپ اپنے عمل پر قیاس کر رہے ہیں عمل رسول کا. وہ رسول جس کا ہر عمل تابع وہی ہے، یوحا الیہ. تو اب منطق کی معمولی سی بات ہے جس کو آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ ہے جنس و فصل. جنس و فصل، حیوان حیوان ناطق، حیوان ضاحک ہنسنے والا حیوان، حیوان مجرم اجراء کرنے والا حیوان، یہ انسان کی تعریف. ویسا ہی نبی انسان صاحب وحی، یوحا الیہ. تو اب ایسی منزل پر ہر عمل اس کا کیونکہ تابع وہی ہے، اس لیے اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ سطح ذہن کو بلند کرنا ہے، اور اس عمل کو بھئی یہ جملے کہہ چکا ہوں اس لیے میں کیا کروں، مجبور ہوں. اس عمل کو اس انداز میں سوچنا ہے کہ جس کی زندگی کے 23 برس قیامت تک کے لیے عرصہ زندگی کے واسطے حجت ہو. 23 برس وہ اگر اٹھ رہا ہے تو قیامت تک کے لیے حجت، وہ اگر بیٹھ رہا ہے تو قیامت تک کے لیے حجت، وہ اگر کہہ رہا ہے تو قیامت تک کے لیے حجت، وہ اگر کسی منزل پر صلح نامے پہ دستخط کر رہا ہے تو قیامت تک کے لیے حجت، وہ اگر جنگ کے میدان میں کسی کو علم دے رہا ہے تو قیامت تک کے لیے حجت. نبی کو پہلے سمجھے کہ کیا اس کا عمل وقتی یعنی فانی زمانی مکانی اور میلانات وقتی کا ممنون ہے. نہیں، میں نے کہا زندگی کے 23 برس نبوت کے گویا قدر کے 23 برس، قدر کے 23 برس تو ہر سانس قدر کی تھا. اسی لیے کہا میری نیند کو نیند نہ سمجھو، پیغمبر اسلام کا کہا میری نیند کو نیند نہ سمجھو، ہماری نیند اور بیداری کے سمجھیں گے. معجزات پر آ گیا، معجزات پر آ گیا. ارے میرے بھائی، معجزہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایمان اپنے درجہ کمال پر پہنچے تو معجزہ سمجھ میں آئے. ایمان اپنے درجہ کمال پر پہنچے تو معجزہ سمجھ میں آئے. اس لیے معجزہ حرکت و ناقص کے سامنے بیان ہی نہیں کیا جاتا. معجزے کو سمجھنے کے لیے بھی ایک عقل چاہیے. اس وقت معجزہ تھا ان کے لیے جو بے عقل تھے. جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اور کہا اس درخت کو کہیے کہ ذرا اڑ کے چلے آ جائے، وہ درخت اڑ کے آ جائے. آج اس معجزے کو ہم یوں نہیں بیان کرتے. آج کیونکہ صاحبان ایمان کے سامنے بیان کرنا ہے، اس واسطے ان کے استطاعت کے قبول کو دیکھنا ہے کہ ان کے قبول میں کتنی کیفیت ہے. اگر سطح ذہن بلند ہے تو اس وقت بتلا سکتے ہیں کہ وہ درخت کیسے آیا، کون تھا بلانے والا. مادت المواد پہ جو حکومت کرے، مادت المواد پہ جو حکومت کرے، وہ سلسلہ علت و معلول کو توڑ کر اپنی قدرت کو اس علت و معلول کے سلسلے پر اور غالب کرتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا. یہ جملہ ایک بہت سرسری طور پر میں نے کہہ دیا، سارے معجزات کی حقیقت یہ جملہ ہے. یعنی ساری کائنات سلسلہ علت و معلول میں وابستہ ہے. نبی وہ ہے جو مادت المواد سے حکومت کر رہا ہے، یعنی جب چاہے اپنی قوت کو اس سلسلہ علت و معلول پر اور زیادہ قوی کر دے تو چھپا ہوا سورج پھرائے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. صرف اتنا ہے کہ اللہ عقل ہے. اور یہ ظاہر ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، ان میں کچھ نشانیاں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کام. میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ 23 برس اس کی، اور پھر صحیح بخاری شریف کا یہ ارشاد
کہ رسول نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، انا والساعۃ کہاتین، دو مقام پر ہے صحیح بخاری شریف میں یاد ہے، میں اور قیامت ساتھ ساتھ۔ 11 ہجری میں رسول مر گئے، یہ 1381، معلوم نہیں ابھی کتنے ہزار برس باقی ہے قیامت کو، کل ہے یا اور کئی ہزار برس، مگر رسول فرماتے ہیں میں ساتھ ساتھ ہوں قیامت، میں ساتھ ساتھ، مطلب یہ میرے اور قیامت، موسیٰ اور قیامت کے درمیان عیسیٰ، عیسیٰ اور قیامت کے درمیان میں، میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نہیں۔ اس واسطے حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، جس کو حلال کر دیا قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس کو حرام کر دیا اس کو قیامت تک کے لیے حرام ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بدل دوں۔ 23 برس کا عرصہ اور قیامت تک کے مسافتوں پر محیط قدر کے 23 برس بظاہر بہت کم عرصہ، حضرت نوح 2500 برس، 2500 برس، اور پھر انجام نبوت اور انجام سایہ نبوت، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نہ چھوڑ۔ 2500 برس اور مقام خاتمیت وہ کہ 23 سال، 23 سال میں اور قیامت ساتھ ساتھ، اس لیے وہ 23 برس آئے تھے کہ ہر نفس دو عالم پر بھاری، ہر نفس دو عالم پر بھاری، جو حکم دے دے وہ باقی، جو حکم دے دے وہ باقی، جس کو جو نسبت دے، جس کو کس طرح سے منسوخ کر دے۔ میں کیا کروں بہرحال، کیونکہ قدر کی گفتگو چھڑ گئی، اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل، تو دنیا کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے جو اس کے 23 برس کی عمر میں وہ جان رہا ہے، عمر نبوت میں وہ جان رہا ہے کہ دنیا کی عبادت کا وزن کیا ہے، وزن کیا ہے، اس وزن کو جان کر اس درد کے وزن کو دیکھ رہا ہے کہ یہ نہ ہو آج تو کیا ہو، یہ نہ ہو آج تو کیا ہو۔ مسائل انبیاء ختم ہو جائیں، اگر امرت میں اب آگے بڑھتے آ جائے اور کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو انبیاء کے مسائل ختم ہو جائیں، جس کے یہ ختم ہے، جس کے یہ قاتم ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل۔ دنیا سمجھتی رہی کہ یہ عبداللہ ابن سبا کا بنایا ہوا جملہ غلو ہے، اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یقیناً سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں، اس لیے کہ ابھی تک رسول سمجھ میں نہ آتا، ابھی ہی میں نہ سکا اگر مقام رسالت میں آتا تو وہ عظمتیں سمجھ میں آتی جو رسول کے ارشادات میں پنہا ہے، جو رسول کے ارشادات میں پنہا ہے۔ تو بہرحال اس منزل پر جتنے افکار آگے بڑھ گئے، جتنے افکار آگے بڑھ گئے، ان افکار کی بنیاد یہ تھی کہ یا محبت، تو اب محبت و عداوت کی بنیاد پر فکر اسلامی کا آگے بڑھنا اس واسطے نہیں تھا کہ کسی منزل پر جا کے رک جائے، وہ فکر ابھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے، ہر جگہ ہے، یہاں ہے اس محلے میں، بنیاد مگر وہی یا دوستی کی بنیاد یا دشمنی کی بنیاد پر چلے چلو، تاریخ کو بدل دو، کتاب کے معانی کو بدل دو، آیتوں کی تعویل کو بدل دو، احادیث کے مطالب کو بدل دو، جس طرح سے چاہے دیکھو اور جس طرح سے چاہے لکھو، محبت کی بنیاد ہے۔ تو محبت کا سبب دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار، نہ غلو ہو نہ قصر ہو، نہ اضافہ ہو نہ کمی ہو، ایک سطح وہ رہے کہ جس سطح سے تم کو گزرنا ہے اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ یہ سبق ہم کو ملا۔ میں نے
اسی اعتبار سے قالبین ہال میں اب کیا تھا اور ظاہر ہے سبوں نے سنا کہ اب تقسیم یہی قرار پائی. اب یہاں فرقہ واریت کی گفتگو نہیں رہی, اب صرف گفتگو یہ رہی ہے کہ بتاؤ محبت ہے دل میں آل محمد یا عداوت؟ نہ ملوکیتوں سے کام ہے, نہ سلطنتوں سے کام ہے, نہ خلافتوں سے کام ہے, نہ ریاستوں سے کام ہے. اب مختصر کی گفتگو زمانہ کی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اب تو ایکنک دور ہے, یہاں زیادہ لمبی لمبی باتیں کام نہیں دیتی. مختصر سی بات مل بیٹھے تو پوچھ لیا دوست ہو آل محمد کیا دشمن ہے؟ یہاں سے گفتگو شروع ہوئی, کہا دوستی, تو پھر گفتگو کے لیے راہیں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. اور نہیں ہم تو دشمن ہیں, تو واضح ہو گیا اس واسطے کہ یہی دو نقطے ہیں کہ جن کے درمیان کوئی خط کھنچ نہیں سکتا. یہ ایک عجیب جملہ میں نے کہہ دیا, جن کے درمیان کوئی خط وصل کا قائم نہیں ہو سکتا. یہ عجیب نقطے ہیں, دوستی یا دشمنی. میں سمجھتا ہوں کوئی کلمہ کو ایسا تو نہیں ہوگا جو کھل کے یہ کہہ دے, کھل کے یہ کہہ دے کہ ہم دشمن ہیں, کھل کے یہ کہہ دے کہ ہم دشمن ہیں. کوئی کلمہ گو تو نہیں ہوگا. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی تقیے سے کہہ دے ہم دوست ہیں, تقیے میں کہہ دے ہم دوست, مگر کوئی کھل کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم دشمن. اس لیے کہ وہاں امکان نہیں ہے, دشمن بننے کا امکان نہیں. کہے سے دشمنی, کس بات سے دشمنی؟ عداوت کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے, تو کوئی درمیانی ایسا کاز ہو, کوئی ایسا سبب ہو کہ بھئی یہ وجہ عداوت, انہوں نے گھر لوٹ لیا, انہوں نے مال چھین لیا, دولت چھین لی, نقصان پہنچا دیا, عزیزوں کو قتل کر دیا, اسلام میں تبدیلی کر دی. اگر للہیت ہے دین کو بدل دیا, قرآن کی آیتیں بدل دی, آل محمد کوئی چیز ثابت تھی نہیں, تو اس واسطے کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت احترام کرتے ہیں, ہم تو بہت احترام کرتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو بس ہم بھی اتنا ہی سننا چاہتے تھے کہ دنیا میں سمجھتا ہوں اسلام کی یقیناً آل محمد کی دشمن نہیں ہے. تو یہ کچھ کم کامیابی ہے آل محمد. کہاں 60 ہجری, کہاں 1381 ہجری, زمانہ بدل گیا, زمانہ بدل گیا. اس وقت کھل کے برا کہتے تھے, کھل کے برا کہتے. میں پھر الفاظ کو کیوں استعمال کروں, کھل کے اس وقت برا کہتے. اور کیا کیا کہتے, حسین خارجی ہے, حسین باغی ہے, حسین اس باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے اسلام میں تباہی پھیلا دی. بہرحال جو کچھ کی آوازیں شام کے دربار میں اور بازاروں میں لگائی گئیں وہ کتابوں میں محفوظ ہیں, اور جن طریقوں سے ان کو اور ان کے پدر گرامی کو محراب و منبر سے پکارا گیا وہ سب کتابوں میں محفوظ. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ساری دنیا مخالف, یعنی اتنی مخالف کہ مائیں اپنے بچوں کا نام حسین نہ رکھ سکیں. اتنی مخالف دنیا کہ مائیں اپنے بچوں کا نام علی نہ رکھ سکیں. قتل کر ڈالے. وہ دن اور یہ دن اب کوئی کہتا نہیں ہم دشمن ہیں. نہیں, ہم بھی تو احترام کرتے ہیں, ہم بھی تو دوست ہیں, ہم بھی تو انہی کے غلام ہیں, ہم بھی تو انہی کے خاک پاں ہیں. اور بعض بڑے بڑے وقات کو سننے کا موقع ملا, مجھ کم نصیب کو ان کی محفلوں میں حاضر ہونے کی عزت میں نے حاصل کی. تو انہوں نے تو وہ روایتیں پڑھی اس دور میں آج کل کہ جہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ناز تھا حسن و حسین کی غلامی پر. یہ آج کی بات ہے کہ اگر وہ یہ لکھ دیں, یہ دستخط کر دیں کہ یہ غلام ہے تو ساتھ رکھ لو کفن میں. ہاں, یہ آج کی باتیں ہیں کہ جب یہ سب امور طے ہو گئے تو اب
تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کے امکانات شاید اور زیادہ مستقل و مستحکم نظر آ رہے ہیں کہ شاید اتحاد ملت کے لیے یہ زمین سازگار ہو، اتحاد ملت کے لیے یہ زمین سازگار ہو۔ اور اب کہیں کہیں کسی نہ کسی مقام سے کسی ایسے آدمی کا خودرو پودے کی طرح سے زمین سے اگنا کہ جو ناسزا کہہ دے، ناگوار باتیں کہہ دے یا کچھ لکھ دے کسی کتاب میں، تو اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنے سلسلے فکر کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ سلسلہ آ رہا ہے نا، اس فکر کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کو کرنے دیجیے، اس کو کرنے دیجیے۔ فکریں دو ہی، یا محبت کی بنیاد یا عداوت کی بنیاد۔ تو اب دنیا کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوست، اب دنیا کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوست ہے، تو کچھ رہ گئے ہوں گے کم کہ جو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ان اثرات کو ختم کرو، ان باتوں کو ختم کرو۔ تو عزیزو، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا وقت ہے، سازگار وقت ہے اتحاد کا۔ اگر اس منزل پر کوئی جمع ہو جائے اور آل محمد کی محبت سے اور اس کے دعوے سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو پہلا فائدہ یہ ہے، میں کام کی باتیں کرتا ہوں، بیکار باتیں تو کرتا نہیں، پہلا فائدہ آل محمد کی محبت کا یہ ہے کہ آل محمد کو بیت المال واپس دینا نہیں ہے، وہ صدق نہیں مانگ رہے، ان کو کوئی دولت دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا فائدہ جو تمہیں کو پہنچنے والا ہے اس محبت سے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دو اے رسول جو اجر میں نے مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے مفید ہے، میں نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے۔ آل محمد کی محبت سے جو فائدہ پہنچے گا، پہلا بنیادی اساسی فائدہ وہ یہ کہ رسول کو پہچان لو گے، رسول کو پہچان لو گے۔ یہ آج کی تقریر کا خلاصہ ہے، غیروں کی آنکھ سے رسول کو نہ دیکھو، اغیار کی آنکھوں سے رسول کو نہ دیکھو، مستشرقین یورپ کی آنکھ سے رسول کو نہ دیکھو، مصر و ترک و یونان کے فلسفیوں کی نگاہوں سے رسول کو نہ دیکھو، اپنے مورخین کی نگاہوں سے رسول کو نہ دیکھو، ابن خلدون کی نگاہ سے نہ دیکھو، صاحب ملل و نحل عبد الکریم شہرستانی کی نگاہ سے رسول کو نہ دیکھو، اور کوئی مورخ گزرا ہے طبری یا غیر طبری تو اس کی نگاہ سے رسول کو نہ دیکھو۔ مورخ انسان شناخت نہیں ہوتے، وہ تاریخ کا کام کرتے ہیں، اور تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے میں کیا بتلاؤں آپ کو۔ ابن بطوطہ ایک ہوائی دورہ کرتا ہے پوری دنیا کا، ہندوستان کے متعلق ایسی ایسی باتیں لکھ جاتا ہے کہ آپ کے سامنے دہراؤں تو ہنسنے لگیں۔ مورخ ہے، سیاح ہے، سفر نامہ لکھتا ہے، بالکل اسی طرح بیرونی، بالکل اسی طرح ابن خلدون جو عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، مستشرقین یورپ ان کی باتیں میں کیا بتلاؤں آپ کو۔ ان کا سب سے بڑا آدمی ہچنسن جو لیکسیکو گرافر ہے، جو عربی ادب کا ماہر ترین انسان سمجھا جاتا ہے، وہ اپنی عربی لغت کے مقدمے میں امام زین العابدین کا نام لکھتا ہے، زین العابدین کا بیٹا۔ زین العابدین کا وہ ترجمہ کرتا ہے انگریزی میں زین العابدین۔ تو یہ ہے ان کی نگاہیں، زندگی گزر گئی عربی پڑھتے پڑھتے، وہ سمجھے کہ جیسے زین العلی رضا ہے کہ علی رضا کا بیٹا زین ال، تو وہ سمجھے کہ زین العابدین بھی شاید یہی ہے کہ عابدین کا بیٹا زین ال۔ کتاب چھپی ہوئی ہے، بازار میں موجود ہے، غلطی ہو گئی 200 برس ہو گئے، تو ان کی نگاہوں سے رسول کو کیا سمجھو گے؟ ان کی نگاہوں سے رسول کو کیا سمجھو گے؟ یہ میتیں ہیں، نگاہوں سے کسی حیات والے کو نہ دیکھو، کسی مردہ سے کسی زندہ ہستی کو نہ دیکھو۔ اس لیے محبت ان کی جو کام آئے گی تو اس کی اساس یہ ہوگی کہ یہ روح شناس کروائیں گے مقام رسالت کو،
اور یہ بتلائیں گے کہ کسی کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ کیا جانے جو خود منقلب ہوتے رہے ہوں، وہ کیا پہچانے جو کبھی کچھ ہوں کبھی کچھ ہوں، وہ کیا جانے جو کبھی دائر میں ہوں کبھی حرم میں ہوں، وہ کیا جانے کبھی بتکدے میں ہوں کبھی کعبے میں ہوں۔ بھئی جانے وہی کہ جس نے بہت نزدیک سے دیکھا۔ اس منزل پر ایک فلسفی نے ایک تعریف کی ہے ایک اچھے انسان کی۔ اس نے کہا اچھے انسان کی تعریف یہ ہے کہ دوست اس کی تعریف نہ کریں، دوست اس کی تعریف، یہ ایک عجیب تعریف ہے لیکن اس کو بہت ہوتی ہے، دوست اس کی تعریف نہ کریں اس بات سے کہ دوست وہ ہیں کہ جو باہر نکلے تو دیکھ لیا، گھر میں آ گئے تو پتہ نہ چلا اب کیا ہوا۔ دوست وہ کہ مخصوص اوقات میں دیکھا۔ وہ فلسفی کہتا ہے اچھا انسان وہ کہ جس کے گھر والے مسلسل نزدیک رہ کر اس کے متعلق گفتگو کریں اور یہ کہیں کہ دن اور رات کی ساعتیں ہمارے ساتھ تھیں، ہم نے غلطی کرتے ہوئے نہیں پایا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جتنے مرشد ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے صاحبان ارشاد ہیں، جتنے بڑے بڑے دنیا میں جاگیردار اور منصبدار ہیں، ان کی برائیاں کہاں سے چلتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ گھر سے، گھر والوں سے۔ ارے میاں تم کیا جانو، باہر رہتے تھے، ہم بہتر رہے، ہم بہتر رہے۔ تو انسان کی بلند مرتبہ زندگی کا پتہ وہاں چلتا ہے جہاں نزدیک سے نزدیک رہنے والے یہ کہیں کہ ہم نے کبھی ان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل پر بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا خط فاصل لگانا پڑتا ہے اذہان کو سننے والوں کے دیکھ کر کہ ماشاءاللہ اشاریت بہت زیادہ پیدا ہے، ذہن بہت رسا ہے، یہ بہت کام کر سکتے ہیں، یہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ تعریف کو کہاں سے ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر رسول کو دیکھنا ہو تو حسین کی نگاہوں سے دیکھو، رسول کو دیکھنا ہو تو حسن ابن علی کی آنکھوں سے دیکھو، اور فاطمہ زہرا نے کیا تعریف کی ہے دیکھو، علی مرتضیٰ نے کیا کہہ کے پکارا ہے یہ دیکھو۔ یہ غلو نہیں ہے، فرق اتنا ہی ہے کہ حسین ابن علی پر آج کتابیں لکھنے والے ان کے ابنا آنا ہونے پر گفتگو نہیں کر رہے۔ آج حسین ابن علی پر کتابیں لکھنے والے ان کی بنوت پر گفتگو نہیں کر رہے کہ یہ بیٹے ہیں، ان کی صحابیت سے گفتگو کر رہے ہیں کہ صحابہ میں حسین بھی داخل ہیں، اگرچہ 7 برس کا سن تھا۔ آپ نے دیکھا عظمت کا رجحان کیا ہے، عظمت کا رجحان کیا ہے؟ علی کو بحیثیت چچازاد بھائی کے یا بحیثیت اولاد ہاشم کے ایک رکن کے یا بحیثیت نبی کے خیش کے داماد کے نہیں لیا، صحابیت پر جاتا۔ تو اہل بیت کو صحابیت کے معیار پر جاتا ہم کو نہیں آتا۔ میں نے بہت عجیب گفتگو کی ہے، اس وقت پوری بحث چھڑی ہوئی ہے کہ سن 11 ہجری میں حسین کا سن کیا تھا، حسین صحابہ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے دوست اس بحث کو اس وقت چھیڑو جبکہ اصطلاح حال محمد کا انکار کر دو۔ بھائی جب اصطلاح موجود ہے آج بھی سمجھنے کی کوشش کی، جب کہہ دیا آج تو پھر کسی اور طبقے پر قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور طبقے پر قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ ان کی نگاہوں سے دیکھو، ان کی نگاہوں سے دیکھو۔ کیا آسان نہ تھا حسین کے لیے ایک ایسی منزل پر پہنچ کر اپنی زندگی کو پہچانوانا کہ بھائی ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، اس منصب کے لیے تیار ہیں،
اس بات کے لیے تیار ہیں کہ لڑیں گے مگر یزید اتنی قوت سے لڑیں گے کہ شام کا دل بہل جائے. اتنی قوت سے کیا ممکن نہیں تھا ہوتا بہت غور سے سنتے. اس وقت تک جو اثرات صحابہ کے تھے 50 ہجری تک وہ سب کے سب یزید کے مخالف تھے. شرابکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، صاحب امر بن رہا ہے، نائب رسول بن رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے. یعنی جو اثر صحابیت کا تھا وہ یزید کو تسلیم نہیں کر رہا. ایک مدینہ پورا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا حسین. مکے میں حج کرنے والے جتنے آئے تھے اگر حسین اپیل کرتے اور کہتے میں نواسا ہوں محمد، یہ حسن کی صلح کے شرائط ہیں، امیر شام مر چکے، اب چوز کرو، پسند کرو، انتخاب کرو، میں ہوں حسین اور یہ ہے یزید. کیا کہتا مکہ، کیا کہتا مدینہ، کیا کہتا عالم اسلام، سب ساتھ ہو جاتے ہیں، دنیا ساتھ ہوتی. اور حسین اگر لوٹے تو ملوکیت کی چولیں ہل جاتی، بنیادیں ہل جاتی. مگر معرفت رسول کے لیے یہ ضروری تھا کہ حسین کا بلکہ مظلومیت کے ساتھ نہ کرنے کا پتھر آئے تاکہ رسول کو دنیا پہچان. بڑا اجمال ہو گیا، بڑا اجمال ہو گیا. رسول کو دنیا پہچانا کیا ہوتا. آئیے میرا ساتھ دیجیے فکر. حسین جمع کرتے مکے کو، مدینے کو. یہی لڑائی ہوتی کسی کوفے کے میدان میں. ابن زیاد ہارتا، لشکر جم کے لوٹے، مسلم بھی آ جاتے، عباس بھی آ جاتے، عبداللہ ابن جعفر تیار بھی آ جاتے، محمد ابن حنفیہ بھی آ جاتے، عبداللہ ابن عباس بھی آ جاتے. سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جاتے. حملے پر حملہ ہوتا، لشکر پھٹتا، کوفے کے یہ پکا ہوتے، جان میں شکست ہوتی، یزید قتل ہو جاتا، حسین کو تخت میں. تھوڑے دن حسین رہتے، انک میتون و انہم میتون. سب کو مرنا ہے، نبی بھی مر گئے، حسین نہیں مرتے. دین کے دھارے کا رخ کیا ہوتا، فکر کہاں جاتی، اسلام کا کیا حال ہوتا، مظلومیت کہاں سے آتی، روحانیت کہاں سے آتی، محبت کا جذبہ کہاں پیدا ہوتا. اتنے دوربین سے ہوتا ہے، اتنی بصیرت سے ہوتا ہے، اتنی قوت سے زمانے کے نامتناہی سلسلے کو دیکھنے کی. حسین نے کہا یہ دو روزہ فتح، مرنا تو ہے. دنیا یہی کہہ دے گی تاریخ میں کسی گوشے میں ایک محمد کا نواسا تھا حسین، وہ بھی آیا، وہ خوب لڑا، وہ فتح ہوئی اور اتنے دن حکمرانی کی، ایڈمنسٹریشن بہت اچھا تھا، نظام حکومت بہت اچھا تھا، عدل کو قائم کیا، چلے گئے. مگر یہ خصوصیت اسلام میں کیسے پیدا ہوتی، یہ معیار کہاں بنتا محبت و عداوت کا. انسان آزمائش میں کیسے آتا کہ ریا کہاں ہے اور اخلاق. نبی فرشتوں کی فوج لے کر آتے، فرشتوں کی فوج لے کر آتے، کہیں سے گرفتی نہیں ہوتی، نہ احد میں پیچھے ہٹتے، نہ مکے کو چھوڑنے کی ضرورت پڑتی، کہتے ہیں اور ہو جاتا اور دنیا تسلیم کر لیتی. انک میتون و انہم میتون. نبی کو بھی مرنا تھا، دوسرے بھی مر گئے انبیاء اور چلے جاتے. آپ کی تاریخ میں یہی گوشہ ہوتا. اور بڑے شان سے آئے اور فرشتوں کو لے کر آئے اور ایک اساطیر الاولین کا دفتر تیار ہوتا کہ جہاں جہاں گئے فتح ہوتی گئی اور وہ اس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک سلسلہ آگے بڑھ گیا اور اتنے کروڑ آدمی مسلمان ہو گئے. تو اب یہ پتہ کیسے چلتا کہ خلوص سے کون مسلمان ہوا، رسول کی محبت سے کون مسلمان ہوا. اسی مسئلے کو حسین نے چھیڑ دیا. حسین نے چھیڑ دیا کہ محبت کو یوں آزماتے نہیں ہیں، محبت کو یوں آزماتے نہیں ہیں کہ فاتح سے محبت، جو بظاہر فتح کر لے اس سے محبت، جو بظاہر
حکومت کا قبضہ کر لے اس سے محبت کو یوں نہیں آزماتے، محبت کو آزماتے ہیں مظلوم سے محبت ہے کہ نہیں، کسی درد بھرے دل سے محبت ہے کہ نہیں، محبت کو یوں آزماتے ہیں۔ اور صاحب نے کہا کہ نہیں، کیا مدینے والوں کو کیا ساتھ لوں، مکے والوں کو کیا ساتھ لوں۔ ابن عباس نے کہا عجیب بات ہے مولا، جاتے ہیں آپ اور اس طرح سے جاتے ہیں، بے سر و سامان جاتے ہیں، بیویوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، عورتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی جنگ کرنے کے لیے یہ سامان لے کے جاتا ہے۔ مولا جائیں، شوق سے جائیں، مگر یہ بہنوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ نبی زادیوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، ان کو تو امن سے مدینے میں رہنے دیجیے۔ تو فرمایا نہیں ابن عباس، ان کو تو راہ خدا میں در بدر پھرنا، ان کو نہ روکو، ان کو نہ روکو، ان کو راہ خدا میں در بدر پھرنا ہے۔ اس شان سے قافلہ چلا، قدم قدم پر کیسے چلے، میں قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تاریخ ہم سے اور یہ کیا کہوں آپ سے کہ کس قدر واقعی وقار منبر مانے ہو جاتا ہے اور کہاں آ کے آواز رک جاتی ہے۔ یہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ملک گیری کی ہوس میں گئے تھے، ملک گیری کی ہوس میں گئے تھے حسین، اور ہوس ملک گیری، لا الہ الا اللہ۔ حسین بڑے دوربین تھے، جگہ جگہ کہتے ہوئے چلے، مکہ معظمہ سے نکل رہے ہیں، 8ویں ذیلحجہ خطبہ دیا، خطبے کے مشہور جملے کہ اولاد آدم سے موت دور نہیں ہے، جس طرح عورت کے لیے زیور زینت ہے، اس لیے اسی طرح سے مردان خدا کے لیے موت زینت ہے۔ میں نکل رہا ہوں موت کی راہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور صحرا کے درندے میرے جسم کو کھا رہے ہیں، میں یہ جان بوجھ کر جا رہا ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی آنا چاہے تو میرا ساتھ دے۔ چلے اس شان سے گئے، اس جان سے گئے۔ ان کی 10ویں سن 61 ہجری کو واقعہ ہوا، یہ لکھا ہے کہ کہاں میں گھر رہا تھا، ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد۔ اس جان سے چلے، یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں کہ یہ کہہ کے گئے کہ عابد بیمار دنیا کو حجت خدا سے خالی نہ رہنا چاہیے، میرے فریضے کو میں نے ادا کیا، اب یہ فریضہ تمہارا ہے کہ نبی زادیوں کو لے کے کوفہ جاؤ، کوفے سے شام جاؤ، شام سے مدینے آؤ، مدینہ پہنچو تمہارے دوستوں کا ہمارا سلام اور کہنا ہماری یاد کو باقی رکھو، ہماری یاد کو باقی رکھو۔ تو دیکھو عجیب ہو، یہ ان کی یاد ہے جس کو اس طرح سے باقی رکھا جاتا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد سے بے اختیار حسین کا ذکر نہیں ہوتا، حسین کے نانا کا ذکر ہوتا ہے۔ حسین کے نانا کا ذکر اسی لیے ہوتا ہے کہ شہادت حسین شہادت اپنی مرتبہ ہے، اس لیے تذکرہ ہوتا ہے کہ حسین نے جان دی فقط اس لیے تو دنیا رسول کو پہچان لے، دنیا رسول کی حقیقت سے کچھ نہ کچھ آگاہ ہوتی رہے، اس لیے حسین نے جان دی۔ اور اب وہ منزل ہے کہ یقیناً بہت ہی کاوشوں کے بعد اب ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ ہم مظلوم کے ہمدرد ہیں، ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، ہم آل محمد کے دوست ہیں، ہم ان کے محب ہیں۔ تو سنو محبو اور سنو دوستو، پھر قواری گفتگو نہیں ہے، صرف یہ گفتگو ہے کہ اگر دوستی ہے تو دوستی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کی محبت ہے اس کو تو پہچانو، اور اس کو تو پہچانو اور اس کے پیغام کو پہچانو کہ وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ دنیا کتنی بدل گئی تھی آل محمد، دنیا کس قدر بدل گئی تھی، یہ میں کیا بتلاؤں، کیسے بتلاؤں آپ کو۔ یعنی تمام علماء اہل سنت والجماعت کہ اعظم مفکرین نے طبقات ابن سعد سے اس واقعے کو لیا ہے۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے برادران دین کی اس واقعے کو سارے طبقات میں لکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف بڑھتا چلا، میرے جملے کو آپ سمجھے، یعنی کسی مفکر نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، کسی مورخ نے یہ انکار نہیں کیا ہے کہ نبی زادیاں شام میں نہیں آئیں، یہ نہیں کہا۔ نبی زادیاں پہنچی شام میں، دربار میں آئی ہیں،
نبی ذاتیاں دربار میں آئی. تو ایسے موقع پر صاحب طبقات لکھتے ہیں کہ ایک مسجد سے ایک بہت عبادت کرنے والا بزرگ باہر نکلا, پورا خوش تھا, اپنی جھکی ہوئی پیٹھ پر اس نے ایک ہاتھ رکھا اور سر کو بلند کر کے عابد بیمار کو دیکھا. عابد بیمار اس کاروان کے آگے آ رہے تھے, لہارے ناکا ہاتھ میں دیکھا اور کہا الحمدللہ الذی اذلکم, اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل کر دیا. عابد بیمار نے کہا کیوں بھائی ایسا کیوں کہتا ہے, ایسا کیوں کہتا ہے, تو قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابھی تلاوت کر کے آ رہا ہوں. قرآن نے وہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہاں وہ آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہاں وہ آیت پڑھی وآت ذی القربى حقہ, کہاں مگر ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو اہل بیت کے لیے, یہ آیتیں تو اہل بیت کے لیے ہیں, تمہارا کیا تعلق؟ تم باغی ہو, پاتا ہے وقت کے خلاف تم نے خروج کیا, ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پھر کیا فرمایا ہم آل محمد, ہم آل محمد. اس نے کہا قسم کھاؤ, اتنی بڑی بات کہہ دی تم, آل محمد, یہ قید, یہ زنجیریں, یہ مسلمانوں کا ملک, یہ مسلمانوں کی سلطنت, یہ آل محمد, قسم کھاؤ. واللہ نحن ہم, اللہ کی قسم ہم آل محمد. آپ تمہارا زمانہ اتنا بدل چکا تھا, اتنا بدل چکا تھا کہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون سا کاروان آیا. یہ ان باتوں کو یاد رکھیے, میرے آنے والی تقریروں میں یہی چیزیں کام آئیں گی. یعنی اتنا پروپیگنڈا شدید تھا دمشق میں سن 61 ہجری میں کہ دنیا پہچانتی نہیں تھی کہ آل محمد کون. اور ایسے میں ایک واقعہ ہے جس سے تقریر کو ختم کر رہا ہوں. ایسے میں اور تاریخی اعتبار سے معلوم ہے آپ کو کہ ہر دربار میں بادشاہ کے مسخرے ہوا کرتے تھے, جو بادشاہ کے فکر کے دقیقوں میں بادشاہ کو اپنی مسخرگی سے بہلائیں اور کچھ لطیفے بیان کریں, ایسی حرکتیں کریں کہ بادشاہ ہنس دے. اس طرح سے اس کا نام ہے زہیر, یہ مسخرہ ہے یزید کے دربار کا. قیدیاں آ گئے, زنجیریں پہن کے قیدی آ گئے, نبی دادیاں آ گئیں, عابد بیمار آ گئے, لڑکیاں آ گئیں, اور یہ مسخرہ پن کرتے ہوئے, اچکتے ہوئے, پھانتے ہوئے, پوچھتے ہوئے یزید کے سامنے آیا اور آ کے کہا امیر. اس نے آنکھیں کھولی, کہا حبلی ہذہ الجاریہ, یہ کنیز مجھے دے. یہ آل محمد کی داستان, آل محمد کی داستان ان کو سنا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. حبلی ہذہ الجاریہ, یہ کنیز مجھے دے خدمت کے لیے. اس نے کہا مذاق سے جس بچی کی طرف اشارہ کیا وہ بچی گھر سے اپنی ہوتی سے میں یقین تو ہو گئی اب یہاں سے کنیزی بھی شروع ہو بچی کو تو پیچھے ہٹا اور کہا کیا بچتا ہے, پہچانا کون ہے, پہچانا کون ہے؟ آل محمد کو کنیزی نہ مان, بیمار یہ عورت کہہ سکتی ہے تم آل محمد, تم آل محمد
اور یہ حسین کا سر ہے، کمر سے خنجر کو نکالا، جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو پہنی سے کاٹا۔ خدا بندہ ہم کو کامل الایمان ہمارے ہوائے دین اور دنیاوی برلا، ملت اسلامی کو متحد فرما، مملکت اسلامیہ کو مستحکم فرما، تعدیل فرما دو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔